السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امتاً امت وسطاً معتدل لتکونوا تاکہ تم ہو شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر ویکون الرسول اور ہو رسول علیکم تم پر شہیداً گواہ وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا ہم نے قبلہ کو التی وہ جو کنتا آپ تھے علیہ اس پر الا مگر لنعلم تاکہ ہم معلوم کر لیں من کون یتبع پیروی کرتا ہے رسول کی ممن اس سے جو ینقلب پھر جاتا ہے علی پر عقبیہ اپنی یڑیاں وَإِن اور بے شک کانت یہ تھی لکبیرتاً بھاری بات الا مگر علی الذین ان لوگوں پر جنہیں ہدی اللہ ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے وما کان اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ لیضیع کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمان کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف بڑا شفیق ہے رحیم رحم کرنے والا۔ اور اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اور ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ یعنی بیت المقدس صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ قبلہ کی تبدیلی ایک مشکل سی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے چندہ مشکل نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وسط کا معنی درمیان ہے، افضل چیز کو بھی وسط کہہ لیتے ہیں کیونکہ درمیانی چیز سب سے بہتر ہوتی ہے۔ یہاں مراد سب سے بہتر ہے، جیسا کہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، کیونکہ دو نقطوں کے درمیان سب سے مختصر اور صحیح خط مستقیم ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا معنی یہاں عدل روایت کیا ہے۔ عدل کا معنی سکہ اور قابل اعتماد بھی ہے، اعتقاد و اخلاق اور اعمال میں معتدل اور پہلی امتوں کے افراط و تفرید سے پاک بھی، نہ یہاں یہود کی سختی ہے اور نہ ہی نصارہ کی نرمی۔ وَكَذَلِكَ یعنی جس طرح یہ دو باتیں تمہارے پاس پوری ہیں اور تمہارے مخالفوں کے پاس ناقص، ایک یہ ہے کہ تم تمام انبیاء کو مانتے ہو اور یہود و نصارہ کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں، دوسری یہ کہ تمہارا قبلہ کعبہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے مقرر ہے اور ابراہیم علیہ السلام سب کے پیشوا ہیں، یہود و نصارہ اور ان کے قبلے بعد کی بات ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ہر کام میں افضل امت بنایا ہے، اس لیے اب تمہارا کام ہے کہ تم دوسروں کی رہنمائی کرو، ان کا کام نہیں کہ تمہاری رہنمائی کرے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اس سے تین طرح کی شہادت مراد ہے۔ پہلے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ انہوں نے صحابہ تک پیغام حق پہنچا دیا، صحابہ تابعین پر، اور اسی طرح امت کا ہر طبقہ آنے والوں پر یہ شہادت دے گا۔ اس امت کے افضل ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اے لوگو تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے اکٹھے کیے جانے والے ہو، اور پھر فرمایا اور میری امت کے کچھ لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام کیا تھا، تو میں کہوں گا جیسے صالح بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 میں، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے
بات پوچھی، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ اب ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ یہ پیغام آنے والوں تک پہنچائے، تبھی وہ ان پر شہادت دے سکے گا اور تبھی وہ امت وسط کہلانے کا حقدار ہوگا۔ اور جو امت مسلمہ کی تمام گمراہی دیکھ کر بھی خاموش رہے گا وہ نہ گواہی دے سکے گا اور نہ امت وسط کا مصداق ہوگا۔ دوسری وہ شہادت ہے جو امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خبر دینے کی بنا پر پہلی تمام امتوں پر دے گی کہ ان کے انبیاء نے اللہ کے احکام ان تک پہنچا دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے ہاں اے میرے رب۔ پھر ان کی امت کو فرمائے گا کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہاری شہادت کون دے گا؟ وہ عرض کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر ہم شہادت دیں گے کہ یقیناً انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تیسری شہادت دنیا ہی میں مسلمانوں کی کسی کے حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت ہے، جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہونے کا اعلان فرمایا، اور فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ وما جعلنا القبلۃ، یہ تحویل قبلہ کی ایک حکمت بیان فرمائی۔ قریش کو بطور قبلہ بیت اللہ عزیز تھا اور اہل کتاب کو بیت المقدس۔ پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر کے قریش ان کے ساتھیوں کی آزمائش ہوئی، پھر بیت اللہ کو مقرر کر کے اہل کتاب کی اپنے محبوب قبلہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ترک کرنا ہدایت یافتہ لوگوں کے سوا دوسروں کے لیے نہایت مشکل تھا، اس لیے جنہیں یہ ہدایت نصیب نہ تھی وہ ڈگمگا گئے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے جس قبلے کی طرف آپ رخ کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا، اگرچہ قرآن مجید میں اس حکم کا ذکر نہیں۔ یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ بھی احکام نازل ہوتے تھے جنہیں وحی خفی یا حدیث کہا جاتا ہے، اور انہیں ماننا بھی قرآن کی طرف فرض ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، حضرت براء فرماتے ہیں کہ تحویل قبلہ سے قبل کئی آدمی پہلے قبلے کے زمانے میں قتل ہو کر فوت ہو چکے تھے۔ ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ ہم ان کے متعلق کیا کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، یعنی تمہاری پہلی نمازیں اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ صرف دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کو ایمان قرار دیتے ہیں ان کی بات درست نہیں، بلکہ اعمال بھی ایمان کا جز ہیں، اور نماز اور زکوٰۃ تو ایسا جز ہے جن کے بغیر بندہ اسلامی برادری کا حصہ ہی نہیں بنتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ مسلم الایمان باب بیان اطلاق اسم، حدیث نمبر 82۔ آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔